عادت ہوتی کیا ہے؟ ہیبٹ کیا ہوتی؟ عادت ہمارے معمولات، ہمارے اخلاق، کردار جو جانے اور انجانے میں ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہماری شخصیت، مختلف کام کرنے کے طریقے، یعنی بیسیکلی ہمارا کیریکٹر ہے، ہمارا اخلاق ہے، ہم ہیں، ہماری شخصیت ہے۔ پھر عادت ایک مضبوط طاقت ہوتی ہے جو ہمارے ذہن، جسم اور جذبات کو کنٹرول کرتی ہے، ذہن کو بھی کنٹرول کرتی، جسمانی حرکات کو اور ایموشنز کو، جیسے اینگر ہے اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں۔ کچھ لوگ اپنا اینگر کنٹرول کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو عادت نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سکھایا نہیں کہ انہوں نے کس طرح بیہیو کرنا مختلف مواقع پر۔ کچھ لوگ اپنی نیند کنٹرول کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ سوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بھوک کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے کھانے کی عادات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جانوروں کی طرح کھائے ہی چلے جاتے ہیں، وہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو فرق ہے نا۔ تو اچھی عادات آپ کو اچھا انسان بننے میں، اور اگر کہیں کہ اچھا مسلمان بننے میں مدد دیتی ہے، تو یہ ہمیں پھر اختیار کرنی ہوگی، عادات بنانی ہوگی، ان کے لیے ایفرٹ کرنی ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہر ایک کی شخصیت اور مزاج میں جو گاڈ گفٹڈ ہوتی یا انہیریٹڈ ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ماحول کے اثرات سے انکانشیسلی، لاشعوری طور پر ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی، اور کچھ چیزیں ہمیں شعوری طور پر محنت، ایفرٹ اور مسلسل کوشش اور شعوری کوشش کے ساتھ اپنی شخصیت کا حصہ بنانی ہوتی، اور ایسا کرنا بالکل ممکن ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر وہ چیزیں جن کا ہمیں دین نے حکم دیا ہے، مثلا 5 وقت کی نماز، جن لوگوں کو اس کی عادت ہوتی ہے ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کچھ مشکل ہی نہیں، لیکن اگر عادت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی مشکل ہے۔ اسی طرح باقی تمام چیزیں۔ تو ہمیں کن چیزوں کی عادات اور شعوری عادات بنانی ہے؟ نمبر 1، جو ہم پر فرض کی گئی، فرض کے درجے میں، جن سے ہمارا چھٹکارا ہی نہیں، یعنی بحیثیت ایک مسلمان کے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ مجھے عادت ہی نہیں، مجھے میرے ماں باپ نے عادت نہیں ڈالی، مجھے کسی نے کہا ہی نہیں، اب میں بڑی ہو چکی، اب میں نہیں کر سکتی۔ نہیں، وہ تو فرض ہے، تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کی تو پوچھ ہے، اس کے بارے میں تو سوال ہے، اس کے بارے میں تو حساب ہے۔ تو فرائض کی عادت، اس کے بعد جن چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، حدیث سنن الترمذی کی کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناہ وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ۔ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے، ہل نہ سکے گا وہاں سے، یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ ہو جائے کہ زندگی کیسے گزاری، اور پھر اس نے اپنے حاصل کردہ علم پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے جسم کو کن چیزوں میں پرانا کیا، اور دوسری روایت میں خصوصاً جوانی کے بارے میں آتا ہے کہ جوانی میں اس کی ہیبٹس کیا تھی، کس کام میں لگائے، سب سے زیادہ کیا کیا اس میں۔ تو اس بارے میں ہمیں توجہ دینی ہے۔ تو کون سے وہ 5 سوال جو پوچھے جائیں گے؟ زندگی کہاں گزاری؟ تو گویا ہم نے پوری اپنی جو اوور آل زندگی ہے اس کو اسکرین کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں گزر رہی ہے، اور صرف آج نہیں، کل بھی، پرسوں بھی۔ نمبر 2، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، سب چیز کو کور کر دیتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ مال کہاں سے حاصل کیا، مال کے بارے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، حلال حرام کے بارے میں ہم کتنے کانشیس ہیں اور اس پر کتنی نظر ہے ہماری، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کا نہیں کھا رہے یا اپنے کام کے اوقات کو صحیح طور پر نہیں پورا کر رہے تو اس پر بھی توجہ کرنی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، حدیث پڑھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، اور بظاہر لوگوں سے بات چیت کر کے ان کو خوش کر لیتے ہیں، تو بس ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ لیکن وہ کام چور ہوتے ہیں، جو کام انہیں ملے، جو ڈیوٹی ملے، جو ذمہ داری ملے، جو اسائنمنٹ ملے، اس کو قطعاً پورا نہیں کرتے، نہ انہیں اس کی طرف کوئی توجہ ہوتی، نہ پرواہ ہوتی۔ وجوہات کچھ بھی ہو سکتی، سستی ہو، پروکاسٹینیشن ہو، ٹال مٹول کی عادت ہو، یا اس چیز کا اہمیت نہ دینا ہو، یا یہ کہ بس صرف عادت ہے بس کام نہ کرنے کی۔ لیکن بڑے خوش ہیں کہ ہم نے حجاب بھی کر لیا ہے، ذکر کی بھی عادت ہوگی، دعائیں بھی یاد ہوگی، صورتیں بھی یاد ہو گئی ہیں، نماز بھی اچھی ہوگی، مگر مال کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کہ ڈیوٹی ٹائم پر شروع کرتے ہیں یا اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں، یا اس میں دل ہی نہیں لگتا اور ادھر ادھر باتیں کر کے وقت گزارتے ہیں، یا این ڈیوٹی ٹائم پر اپنے پرسنل کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا کرنا غلط ہے۔ چونکہ ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ان سے اتنے اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، کام وام سب چھوڑو، پہلے اپنے ایموشنز کو سیٹسفائی کرو۔ تو یہ بگڑی ہوئی آتے ہیں، غلط آتے ہیں،
ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو. لیکن سیلف کنٹرول کی عادت ہی نہیں پڑی ہوئی, پتہ ہی نہیں اپنے اس اندر کے جانور کو کیسے سیدھا رکھنا ہے. لہٰذا کبھی کوئی چیز ہم پہ اثر انداز ہو جاتی, کبھی کوئی اثر انداز ہو جاتی, کبھی کسی کی تعریف ہو جاتی, کبھی کسی کی تنقید ہو جاتی, کبھی کوئی چیز ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتی, کبھی کوئی, کیونکہ کام کی عادت نہیں ہے, کام چور ہیں ہم, اور ہمیں خود بھی احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کام چور لوگ ہیں. تو کام کی عادت ڈالنی, کہتے ہیں نا ہڈیوں میں کام نہیں پڑا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو بچپن سے مائیں کام پہ لگاتی, جھاڑو دو, برتن دو, فلاں فلاں گھر کے کام خوب کرواتے. ایسی لڑکیوں کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ہو کر کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہی نہیں. کیوں نہیں مشکل؟ عادت ہے, اتنا کیا ہے کہ وہ ہڈیوں میں برچ بس گیا. اور کچھ لوگوں کو چھوٹا سا کام کہہ دو تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے, اور وہ کرتے پھر کیا کرتے ہیں ایسے لوگ؟ ادھر سے ادھر جان چھڑائے, کبھی کسی کو کیسے باتوں سے بہلائیں گے, کسی کو کسی طرح کریں گے, اور کام نہیں کریں گے جو ان کو کام ملے گا. عادت ہی نہیں, کیسے کریں؟ کچھ لوگوں کو جب ریڈنگ کی ہیبٹ بچپن سے ہوتی ہے, ان کو بڑی سے بڑی کتاب دے دیں, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں اس کو پڑھنا, اس میں سے لکھنا نکالنا. اور کچھ لوگ جن کو عادت ہی نہیں ہے پڑھنے کی, ان کو اگر ایک صفحہ بھی پڑھنے کے لیے دے دیں تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال مٹول کر دیں گے, پڑھیں گے نہیں. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو بچپن سے تربیت ایسی نہیں ہوئی, عادتیں ڈالی نہیں گئی. بالکل ابتدائی سال جو ہوتا ہے نا, وہ بچے کے لاڈوں میں ضائع کر دیتے ہیں, محنت کی عادت نہیں ڈالتے, ان سے کام لیتے ہی نہیں, کام کرواتے ہی نہیں, تو ان کی وہ سکلز ڈیولپ ہی نہیں ہوتی. اب ہم اسی غم میں نہ بیٹھے رہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے سے زیادتی کر دی اور ہمارے اندر ہی عادت نہیں ڈالی. وہ نہیں, اب وہ گزر گیا, جو ہونا تھا ہو گیا. اب فوکس کریں کس چیز پر؟ اب مجھے کون سی عادتیں اپنے اوپر ہر صورت میں ڈالنی ہے, اور اس میں ان کی خاص طور پر جن کے بارے میں سے سوال کیا جائے گا. اچھا, مال, میری آمدنی کا ذریعہ کیا ہے, کہاں سے آتا ہے؟ اور صرف اتنا نہیں, سپینڈنگ کی عادتیں کیا ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں انتہائی فضول خرچ, عادت ہے ان کو شاپنگ کی, بس ضرورت ہے یا نہیں, انہوں نے بس خریداری کرنی ہے, خواہشات ان پہ غالب ہے, ان کی بس یہی عادت ہے, جب پیسہ آیا بس نکل پڑے, کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ خرید لیا, پھر اس سے ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے, ہم نے کچھ کر لیا. کمپلسر بائرز جو ہوتے ہیں, تو خرچ پر بھی چیک ہے, اس کا بھی سوال ہونا ہے کہاں سپینڈ کیا, واقعی ضرورت تھی اس کی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری شادیوں پہ جتنا سپینڈ ہوتا ہے اس کا آدھا بھی ہم اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. بہت سے لوگ قرآن پڑھ بھی جاتے ہیں, پڑھانے بھی لگتے ہیں, لیکن جب ایسے مرحلے آتے ہیں وہ پھسل جاتے ہیں, لب لیٹ ہو جاتے ہیں, سب کچھ بھول جاتے ہیں, اور انہیں کوئی تمیز نہیں رہتی کہ اسراف کیا ہے اور حقیقی خرچ کیا ہے, کتنا کرنا اور کتنا نہیں کرنا. کیوں؟ کس چیز سے مجبور ہے؟ وہ ایک اندر خواہش ہے نا, وہ سیدھی نہیں ہوئی, کنٹرول ہی نہیں ہوئی, وہ بہت ساری اور عادتوں کے بیچ میں چھپی رہی. لیکن جب ایک ایسا موقع ہے وہ سب کچھ کھل گیا. اسی طرح موت کی رسمیں, فوتگی, لوگوں کے پریشرز, ان کو ٹیکل کرنے کی عادت ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, کنٹرول کرنا ہی نہیں آتا کہ کہاں کس جگہ بند باندھنا ہے, کہ بس نو مور. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہی ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے, ہم خاندان کے ہاتھوں مجبور ہیں, اس کے ہاتھوں, اس کے ہاتھوں, سب سے بڑے اپنے نفس کے ہاتھوں. اس کو سیدھا کیا ہی نہیں, عادت ہی نہیں ہے کنٹرول کرنے کی, اور پریشر لینے کی عادت نہیں ہے. یہ بھی عادت ڈالنی پڑے گی کہ پریشرز کیسے لینے ہیں. جب کوئی آپ کو غلط کام پہ مجبور کر رہا ہو تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ کوئی مشکل آ گئی ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ بہت سے لوگوں کو اس کا طریقہ نہیں آتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دین پر عمل نہیں کر سکتے. میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو بھی سیکھنا ہے ہمیں کہ کسی موقع پر اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہو تو مجھے کہاں ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے اور کس طریقے سے لینا ہے, اور اپنے آس پاس اور ماحول کو کس طرح میں نے ایک حد کے اندر بھی رکھنا ہے. اسی طرح بعض بچے سپائلڈ ہوتے ہیں, بچپن سے اتنے لاڈ پیار. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ جب بڑے ہوتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے؟ اکیلے نہیں رہ سکتے, کوئی کام خود سے نہیں کر سکتے, اکیلے چلنا نہیں آتا, کسی سے بات کرنا نہیں آتی, کسی کو فیس کرنا نہیں آتا. اب کیا اسی طرح زندگی گزرے گی؟ ساری زندگی ٹمڈ اور شائع اور پیچھے ہی پیچھے, کچھ نہیں کرنا. دین کی خدمت کیسے ہوگی؟ اللہ کی بات آگے بڑھ کے کیسے کسی کو بتائیں گے؟ بات کرنے کے موقع پر حق کیسے بیان کر سکیں گے اگر اپنی اس عادت سے چھٹکارا نہ پایا؟ حیا اپنی جگہ ہوتی, لیکن یہ ٹمڈنس اور انڈر کانفیڈنس ہونا. تو ہمیں یہ بھی جاننا ہے ہمارے اندر کون سی اچھی عادتیں ہیں اور کون سی بری عادتیں ہیں. ان کا ایک ہمیں خود بہت ریئلسٹک انالیسس کرنا ہے. اپنی خوبیوں اور خامیوں کو ہم سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا, اپنی ویکنیسز اور اسٹرینتھس کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ہم دوسروں سے بھی پوچھ سکتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ ہم خود اپنے اوپر گواہ ہیں. ہم خود جانتے کہ ہمارے اندر کیا ہے اور کیا نہیں. اس کے بعد جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اسے کس چیز میں پرانا کیا, یعنی جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ کس کام میں کمزور ہوئے. مثلا نظر کمزور ہوئی تو کہاں ہوئی؟ کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ ہم میں سے جتنے بھی لوگوں کی نظر کمزور ہے سمیت میرے,
بتا سکتے ہیں کہاں کمزور ہوئی؟ کیا پڑھ کے، کیا کر کے، کس چیز میں لگا کے؟ اسی طرح باقی اعضاء ہیں، اگر وہ بگڑے، اگر وہ کام نہیں کر رہے یا ڈس فنکشنل ہے تو وائی؟ کہاں سے آتی کی ہم نے اپنے آپ پر؟ کیا ایٹنگ ہیبٹس خراب ہے، سلیپنگ ہیبٹس غلط ہے، ایکسرسائز کی ہیبٹس ٹھیک نہیں؟ کہاں غلطی ہے؟ تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. تو اپنی عادات اور اپنی شخصیت اور اپنا وہ حساب جو کل ہونے والا ہے اس کو آج دنیا میں کرنا ہوگا. تب ان صلاتی و نسکی کے بعد ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین ہو. اچھا خاتمہ چاہتا ہے تو اچھی زندگی گزارنی ہو، اچھی عادات ڈیولپ کرنی ہو. کل کسی نے بہت خوبصورت بات لکھ کے بھیجی اور میں نے رات اس پر عمل بھی کیا کہ میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے سوتی ہوں، کیونکہ نہیں پتا کہ صبح اٹھ سکوں گی یا نہیں. یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو حقیقی معنوں میں اس بات پر یقین ہو کہ صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو. ہم میں سے کتنے لوگ یہ عمل کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس وہ ایک روٹین میں جو دعائیں پڑھی کم از کم میں تو آج تک نہیں کر رہی تھی یہ کہ شعوری طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ کے سو. نیند بھی تو موت کی بہن ہوتی ہے نا، کہ موت کے منہ میں ہی ایک طرح سے جا رہی. جو قرآن مجید میں آپ نے پڑھا نا کہ انسان کب اٹھتا ہے؟ اللہ روح بھیجتا تو اٹھتا ہے نا، نہیں تو ایک روح تو جا ہی رہی ہوتی ہے. لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں شعوری طور پر اس چیز پر. تو ہمیں اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی عادات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ جو آج ہے نا ہم یہی کل ہوں گے. تو کیا انہی عادتوں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ وہاں جا کے آٹومیٹکلی خود بخود ہی چینج ہو جائیں گی؟ ان کو یہاں تبدیل کرنا پڑے گا. اس کے لیے یہاں محنت کرنی ہوگی، یہاں کوشش کرنی ہوگی. تو اپنا فیصلہ کریں کہ کیا واقعی ہم چاہتے ہیں عادتیں چینج کرنا. کیا آپ اپنی کچھ عادتوں سے تنگ ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہر چیز میری ٹھیک ہے، بس کوئی گنجائش نہیں اصلاح کی، مت بتاؤ مجھے. چلیے اپنے پاس چھپا کے، وہ جیسے بچپن میں نا وہ یاد ہے جب پیپر کو چھپا کے یہ لکھتے تھے نا، ایسے کر کے چھپا کے لکھے میں اپنی کس عادت سے تنگ ہوں، کیونکہ اس پر ورک کرنا ہوگا نا آپ کو. اور پھر اس کو مائنڈ میں رکھ کے پھر اگلے میں جو بولوں گی وہ سننا ہوگا. کس عادت سے تنگ ہوں، اپنی کون سی عادت یا عادتیں، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی، کہ جو آپ واقعی چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے نکل جائے، وہ اس سے چھٹکارا ہو جائے تو باقی خیر کے دروازے راستے میرے لیے کھل جائیں. اب پھر واپس پلٹ کے اس میں جا گرتے ہیں، پھر اسی میں جا گرتے ہیں، پھر اسی میں جا گر. کیونکہ 90% ہماری سوچیں، ہماری فیلنگز، ہمارے ایکشنز ہماری غیر شعوری عادات کا نتیجہ ہوتی ہے، جو ماحول کے اثر سے ادھر ادھر سے خود ہی بن چکی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بن چکی. اچانک ہمیں انکشاف ہوتا ہے، اچھا میرے میں یہ عادت بھی ہے. خود نہیں ہم نے بنائی ہوتی. یعنی دو طرح کی ہوتی ہیں عادتیں، ایک ہم خود بناتے ہیں اور ایک لوگ بنا دیتے ہیں ہماری عادتیں، یعنی ماحول ہمیں بنا دیتا ہے. اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے بازو کا جو ایکشن کرتے ہیں نا، ہاتھ اٹھانے کا، رکھنے کا، وہ بہت ریزمبل کر رہے ہوتے پیرنٹس کے. اس سے تو کہاں سے لے لیا انہوں نے؟ ایون اسمائل کرنے کا انداز، ایون سر ہلانے کا، نوٹ کرنے کا، سب کچھ کہاں سے لے چکے ہوتے. ایون دیکھنے کا شباہت آنے لگتی ہے، وہ رنگ چڑھا ہوتا ہے، وہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے ماحول کی، اچھے یا برے جس ماحول میں بھی ہم رہتے ہیں. اور ہم بعض اوقات کسی کو اجازت بھی نہیں دیتے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ ہمیں غلط عادت پڑ چکی، فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ چھوڑنی ہے عادت. کر لیا آپ نے، لکھ لیا، چلیے ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں وہ ہماری بہت سی سوچوں کو، جذبات کو اور ہمارے بہت سے کاموں کو ڈائریکٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی ہم سوچ کے جاتے ہیں کہ ایک کام کریں گے، آگے جاتے ہیں تو وہ محرک آ جاتا ہے یا ایک اسٹیمولس آ جاتا ہے، اور ہم وہ جو سوچ کے جا رہے تھے وہ چھوڑ کے رستے میں ہی اور پھر وہ کرنے لگتے ہیں جو ہماری عادت ہوتی ہے. مثلاً کو بتائے گا کیسے عادت ہم پہ غالب آتی ہے. ہماری نیت پر بھی غالب آ جاتی ہے عادت. مثلاً یہاں سے آپ آج سوچ کے جاتے ہیں کہ گھر جاتے ہی میں نے سب سے پہلے کپڑے چینج کرنے ہیں، یعنی کہ یونیفارم چینج کرنا ہے. ہمیں بچپن میں یہی سکھایا گیا تھا کہ انٹر ہوتے ہی بیگ جگہ پر رکھ کے پہلا کام یونیفارم چینج، گھر میں یونیفارم نہیں. اور وہ اتنی عادت پڑی کہ ابھی اندر جاتے ہی انکانشیسلی پہلے یہ چینج کرتے ہیں. لگتا ہے کہ سب کچھ مشکل ہے، عادت پڑ گئی نا، اچھی ہے یہ بری عادت پڑ گئی. اب مثلا آپ کو اس کی عادت نہیں، آپ شام تک یونیفارم میں گھومتے ہیں گھر جا کے، پھر وہ گندا ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن وہی پہن آتے ہیں کہ اب تو سورج بھی نہیں، کیسے سوکھے گا، وہی کر لیں. پھر اگلے اسمیلی آ جاتے ہیں، صاف نہیں ہوتے، کپڑوں پہ داغ شاغ لگے ہوتے ہیں. ہوا کیا؟ مثلا آپ انٹر ہوئے تو آپ کو کھانے کی خوشبو آئی. یہ کھانے کی خوشبو کیا تھی؟ اسٹیمولس تھا. اس نے آپ کو بلوا دیا. کیا آپ کا وہ ارادہ یا نیت یا خیال؟ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں ہمیں اچانک غصہ آ جاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے عہد کیا تھا کہ آئندہ ایسے بولنا نہیں ہے، چیخنا نہیں ہے بچوں کے ساتھ. لیکن
ان کو اس حال اس سیکشن میں دیکھتے ہی بھول گئے ہم سب کچھ. ہوتا ہے نا ایسے ہم سب کے ساتھ. تو یہ جو ہماری عادتیں یا وہ جو ہماری شخصیت بن چکی ہے نا, یا نیچر ایک طرح سے چاہے صحیح اس پہ یا غلط پہ, وہ ہمیں ڈائریکٹ کر رہی ہوتی ہے, اب یہ کرو اب یہ کرو. مثلا اگر کسی کو ہر وقت بدگمان ہونے کی عادت ہے نا, یا منفی سوچ, نیگیٹو تھنکنگ کہہ لیں, تو وہ کوئی اچھا بھی کام کر رہا ہوگا نا تو پہلے وہ اس کو ٹیڑھی نظر سے دیکھے گا کہ یہ لگتا ہے اس کا کوئی مطلب ہے, کوئی خرابی ہے اس میں. پھر اس کو کر کے ٹھیک کرنا پڑتا ہے کہ نہیں لوگ اچھے ہیں, کیوں تمہیں ہر وقت برائی سمجھو گے. دیکھو ہمارا لینس ہوتا ہے نا, وہ اس لینس کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض لوگوں کی نظر کمزور بھی ہوتی ہے تو سستی کے ہمارے الگ نہیں تبدیل کرتے, گلیاں خراب کر لیں گے مگر وہ نہیں تبدیل کرتے. تو بعض اوقات وہ ہمارے جو لینسز ہیں نا, ہمارے منہ پہ تھیوریاں لے آتے ہیں, ہمارے شخصیت کو برا کر رہے ہوتے ہیں, مگر پھر بھی ہم ان کو تبدیل نہیں کرتے. ہم اپنی تھنکنگ ہیبٹ, ہم اپنی دیکھنے کی عادت کو بالکل تبدیل نہیں کرتے. تو ان تبدیلیوں کے لیے پکے ارادے کی ضرورت ہے, اور ہیبٹ بریکنگ اور پھر ہیبٹ فارمیشن کی ضرورت ہے. کچھ عادتوں کو توڑنا ہوگا, اور توڑنا بڑا مشکل کام ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ عادتوں کو ڈالنا ہوگا. کسی نے کہا تھا کہ عادات جو ہیں وہ بہترین تابعدار اور بدترین نگران ہیں, یعنی کہ انسان کو فائدہ بھی دیتی ہیں اور انسان کے لیے مشکل بھی کرتی ہے. اور پھر یہ کہ دن میں ہم بہت ساری باتیں سوچتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن کس سے مجبور ہو جاتے ہیں؟ عادتوں سے. کہتے ہیں نا فلاں عادت سے مجبور ہے, اس نے تو کرنا ہی یہی ہے. واقعی وہ عادتیں ہمیں مجبور کر دیتی ہیں اور ہم اس کے آگے پڑ جاتے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس مجبوری کو ختم کرنا ہے, یعنی ہم کسی چیز سے مجبور نہیں ہیں. اس سے کہ عادتیں ہمیں کنٹرول کر لیں, ہمیں کیا کرنا ہے؟ عادتوں کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک.